ڈاکٹر رضا مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہیڈ آف ایئر نیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں ملک پاکستان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں ایئر نیٹ کے وہ انہوں نے یہ چارج سنبھالا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آپ اتنے دور سے تشریف لائے اور آپ کی ہمارے اس پروگرام کی رونقوں کو دوبالا کیا۔ ڈاکٹر اے کیو خان کے بارے میں ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو آج ہم میں نہیں ہیں، اور وہ آج ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ نہ صرف یہ ہے کہ صرف پاکستان کو سوگوار چھوڑ کے گئے ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کو سوگوار چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے احسانات جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اوپر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو پہلا ایٹمی جو ملک بنایا، بیسیکلی یہ صرف پاکستان کا نہیں پورے عالم اسلام کا ایک اثاثہ ہے، اور وہ بڑے شریف النفس انسان تھے۔ میری ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل وہ ایک ولی صفت انسان تھے۔ ان کی سادگی اور ان کی جو انسان دوستی تھی اور ان کی جو اعلیٰ ظرفی تھی وہ قابل دید تھی۔ مطلب ایسے شخص جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بے شک یہ بیسیکلی وہ دیدہ ور تھے، اور یہ وہ ایک رہنما اور محسن تھے کہ جنہوں نے جو ہماری ملت ہے اس کو سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور وہ یقیناً مطلب وہ بخشے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں مزید آسان کرے اور مزید بلند فرمائے۔ بے شک ہمارے بچے تو وہ تو جو ہوتے ہیں بچے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ہمارے جو بڑے ہیں عمر کے کسی بھی حصے میں ان کو بھی جو ہیئر لاسنگ ہے، جو انسان کی ہیئرنگ جو ڈفرینٹ قسم کی جو ڈیزیزز ہیں، جو بیماری ہیں، وہ بھی ان کو لاحق ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی ہم بڑھیں گے جو ہمارے ساتھ ہیں جناب رضا مصطفیٰ صاحب، ان سے یہ جانا کہ اس طرح کہ جو ہمارے ملک پاکستان ہے کنٹری ہیڈ آف ہیں ایئر نیٹ کے، ایئر نیٹ کیا کام کرتی ہے اور اس کے پاکستان میں کتنی برانچز ہیں، اور اس کا پورا جو بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کا فیچرز میں آپ لوگ کیا عزائم ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے جو ایک پیچھے بات کر رہے تھے نا کہ اب ڈاکٹر اے کیو خان صاحب جو جی مطلب ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر من حیث القوم ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، ذمہ داری آ گئی، اور کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے اپنے فیلڈ میں، اب ہماری ذمہ داری آ گئی۔ بالکل، میں یہی وہ آپ والی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ جس فیلڈ کے اندر ہیں وہ ان کو اپنا رہنما مانیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے لیے مشعل راہ مانیں۔ بالکل ایسے جس طرح انہوں نے پاکستان میں اپنی فیلڈ کے اندر ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے تاکہ جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہے اس کو بڑھایا ہے، اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر پاکستان کے لیے اسی طرح خدمت کرے۔ ایئر نیٹ کو بیسیکلی پاکستان میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہیئرنگ کے ایشوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ریزالو کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی جرمن بیسڈ کمپنی ہے اور اس کے آنر جو ہیں وہ ٹرکش ہیں، تو یہ ایک ٹرکش پارٹنرشپ کے ذریعے یہ کلینکل چین جو ہے پاکستان میں شروع کی گئی ہے۔ تو ایئر نیٹ کے اندر ہم نے آڈیولوجی کے جتنے بھی لیٹسٹ ٹیسٹ ہیں وہ سارے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اصل میں اس کو پاکستان میں لانے سے پہلے ہم نے ایک سروے کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے مین پرابلم ہے وہ ڈائگنوسس کا پرابلم ہے، کہ پرابلم ان ٹائم پہ اور ایکوریٹ ڈائگنوس نہیں ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی اور انہوں نے یہ کلینکس پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ مل کے شروع کیے تاکہ پاکستان کے اندر جو ڈائگنوسٹک کی فیسلٹیز ہیں ہیئرنگ کی وہ ساری پراپر طریقے سے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق پاکستان کے اندر پرووائڈ کی جائیں۔ تو ایئر نیٹ پاکستان کے اندر بیسیکلی دو کام کر رہا ہے، ایک تو اپنے کلینکل چینز کے ذریعے جو ڈائگنوسٹک کی سروسز ہے جس میں ہیئرنگ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، جس میں آڈیومیٹری ہو گئی، ٹمپینومیٹری ہو گئی، اے بی آر ہو گیا، اے ایس ایس آر، آٹو اکوسٹک ایمیشنز، نیو بورن اسکریننگز، ٹینائٹس مینجمنٹ، یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہ پاکستان کے اندر لے کے آئی ہے۔ دوسرے یہ خود ہیئرنگ ایڈ کے اندر یہ لوگ مینوفیکچرر ہیں اور 500 سے زیادہ قسم کی ہیئرنگ ایڈز مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اچھے لیول کو جو ہیئرنگ ایڈز ہیں ان کو متعارف کرایا جائے، اور ایک شخص جس کی ڈائگنوسس ہو گئی ہیں اور اس کو اگر اعلیٰ سماعت کی ضرورت ہے تو اس کو ایک اچھا اور مناسب قیمت میں اعلیٰ سماعت فراہم کیا جائے۔ یہ بیسک مقصد تھا جس کو لے کے ہم پاکستان میں آئے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس ٹائم ہمارے 8 کلینک ہیں، ایک اسلام آباد کے اندر ہے، راولپنڈی کے اندر ہے، پشاور کے اندر ہمارے 3 کلینک ہیں، ایبٹ آباد کے اندر ہے اور فیصل آباد کے اندر ہے۔ اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہمارے جتنے بھی کلینکس ہیں ان کو ہم مختلف شہروں تک لے کے جائیں۔ صحیح۔ اور ایک چیز ہمارے سامنے رکھیے کہ جو ہیئر لاس ہوتا ہے جی، اس کی کیا بھی کوئی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں؟
اور کیا اگر فار ایگزامپل کہ اگر ایک انسان وہاں پہ اگر آپ کے پاس جاتا ہے، پیشنٹ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سننے میں تو دشواری ہے ہی ہے، لیکن ساتھ مجھے پین بھی فیل ہو رہا ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی آپ اپریٹ لکھتے ہیں یا ڈائریکٹ ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں یا کوئی میڈیکیشن وغیرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو ڈائگنوز میں بیسیکلی ہم 2 قسم کے ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہیئرنگ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری وہ ہیں جس کے ذریعے ہم پیتھولوجی چیک کر رہے ہوتے ہیں، جس میں مڈل ایئر کا فنکشن یا وہ چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ میڈیکیشن کی طرف جائے گا یا میڈیکل انسٹرومنٹس کی طرف جائے گا. اگر وہ کیس جو ہے وہ میڈیکیشن کا ہے تو پھر اس کو ہم ENT کو ریفر کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی جتنی بھی فردر میڈیکیشن ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کان میں پین ہے، ہو سکتا ہے ویکس ہو، تو وہ ہم ویڈیو آٹوسکوپی کے ذریعے ہم جب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ویکس ہے تو اس کو ہم بھیج دیتے ہیں ENT ڈاکٹر کی طرف تاکہ وہ اس کی ویکس جو ہے وہ اس کو ریموو کر سکے. یا یہ جو ہماری مڈل ایئر ہے، کیا اس کے اندر فلوئڈ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر کو ریفر کر دیتے ہیں تاکہ وہ میڈیکیشن کے ذریعے کرے. لیکن اگر یہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم جو ہے وہ ہیئرنگ مطلب جو دوسرا ہیئرنگ لاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینسینیورل ہیئرنگ لاس، اگر وہ ہے تو پھر اس کے لیے ہم ہیئرنگ ایڈ اس کو سجیسٹ کرتے ہیں. بات کر رہے تھے جو انسان کی ہیئرنگ لاس جو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا ریکور کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کیا کیا ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ٹریٹمنٹ سے بھی اگر وہ پھر بھی بحال نہ ہو جائے، ریکور نہ ہو، تو انسان کے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہیں جناب رضا مصطفیٰ صاحب، اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ ڈیوائسز رکھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کام کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر نیٹ کی جو ہیئرنگ جو ایڈز ہوتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ قسم کی اقسام ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جی، وقفے میں جانے سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے اندر ہیئرنگ کے مسائل کیوں زیادہ ہو رہے ہیں. اس میں ایک مین وجہ ہمارے موبائل بھی ہیں. جو موبائل فون ہے اس کا بہت زیادہ استعمال، اور خاص طور پہ جب آپ ہینڈ فریز لگا کے آپ نے ہائی نوائز کے اندر یا ہائی فریکوینسی کے اوپر جب آپ وہ سنتے ہیں میوزک، تو وہ آپ کی جو ہیئرنگ ہے اس کو زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نوائز پولوشن. یہ جو نوائز پولوشن ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا ہیئرنگ لاس کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جتنی بھی ہائی فریکوینسیز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور سمہاؤ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہم آپ کانوں میں لگاتے ہیں، ہیڈ فون لگاتے ہیں، اسے چھوٹی سی جو نوزل یہاں پہ لگی ہوتی ہے وہ ہمارے کانوں میں یہاں پہ درد بھی شروع ہو جاتا ہے. درد بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے کان کے سائز کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کو درد کرتی ہے، اور اس لیے آپ کو سب سے پہلے ہائی فریکوینسی ہیئرنگ لاس ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس لیے میری ایک سجیشن نوجوان نسل کو یہ بھی ہے کہ وہ موبائل فون کا استعمال کم سے کم کریں. ٹھیک ہے. موبائل فون کا زیادہ استعمال جو ہے یہ بھی ہیئرنگ لاس کا ایک باعث بنتا ہے. صحیح. اب ہم آتے ہیں کہ جو ہیئرنگ لاس ہے، جب ایک شخص کو ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کو ہیئرنگ لاس ہے اور اس کو میڈیکل ڈیوائس کی طرف جانا چاہیے، مطلب اس میں 2 ہی آپشنز ہو سکتی ہیں، یا ہم ہیئرنگ آلہ سماعت یا میڈیکل ڈیوائس کی طرف چلے جائیں، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم سرجری کے ذریعے کوکلیئر امپلانٹ کے اوپر چلے جائیں. صحیح. لیکن اگر ہم ڈیوائس کے آپشن پہ جاتے ہیں تو ڈیوائس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی ڈیوائسز ہوتی ہیں. کچھ ڈیوائسز ایسی ہیں جو کہ کان کے اندر لگتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ان دی کینال ڈیوائسز، اور کچھ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں ان دی کینال. بیسیکلی یہ ہماری کینال ہے، یہ ہماری کینال ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہمارے کان کے پیچھے لگتی ہیں، ان کو کہتے ہیں بیہائنڈ دی ایئر. ٹھیک ہے. اب ایئر نیٹ جو ڈیوائسز بنا رہا ہے، ایئر نیٹ کا بیسک فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ مطلب ان کا سلوگن ہے کہ the world is sharing hearing problems with us and we find the solutions. کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے ہیئرنگ کے مسائل کو شیئر کر رہی ہے اور ہم ان کے حل تلاش کر رہے ہیں. اس لیے ہم مسلسل مطلب اپنی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں، انہانس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے کلینکس کے اندر کوئی بھی ایمپلیفائر ہیئرنگ ایڈ ڈسپینس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم اچھے پروگرامیبل ڈیجیٹل ہیئرنگ ایڈ ڈسپینس کرتے ہیں، جو ہیئرنگ ایڈس اس کا جس شخص کا جتنا لاس ہوتا ہے اس کے مطابق ایکوریٹلی وہ اس کو جو ہے وہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے تاکہ اس کی ہیئرنگ ہے وہ مزید ڈیمیج نہ ہو. اس میں ایک ایکوریسی آ جاتی ہے. پھر ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. ایک WDRC ٹیکنالوجی اس کو ہم کہتے ہیں، پروگرامیبل ٹیکنالوجی ہے، جو باقی کمپنیز بھی استعمال کر رہی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. پھر دوسری ہماری پرسنٹائل ٹیکنالوجی ہے. پرسنٹائل ٹیکنالوجی کا لاگرتھم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور یہ جو لاگرتھم ہے یہ اسپیشلی ہم نے پیڈیاٹرکس کے لیے اس کو فوکس کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بچوں میں جو ہیئرنگ کے پرابلمس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو جو بچوں کے لیے ہم نے ایک مخصوص ڈیوائس بنائی ہے جس کے اندر WDRC انوالو نہیں ہے، اور اس کے اندر جو اسپیچ ڈیولپمنٹ کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ دوسرے جو ڈیوائسز ہیں ان سے بہت اچھی ہیں.
تو وہ ہماری پرسنٹائل ٹیکنالوجی ہو گئی. تیسری ابھی ہم نے بالکل نئی لانچ کیا جس کو فریکوینسی چینل ہیئرنگ ایڈس کہتے ہیں. لیکن جو ہمارے فریکوینسی چینل ہیئرنگ ایڈس ہیں وہ بھی مطلب فریکوینسی اور WDRC دونوں کا ایک ملاپ ہے, دونوں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ ایک بڑی یونیک قسم کی ٹیکنالوجی بن جاتی ہے. پھر پاکستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم نے جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ ساری ہماری واٹر ریزسٹنٹ ہیں. صحیح. مطلب ہماری جتنی بیہائنڈ دا ایئر ڈیوائسز ہیں, اس طرح کی جو کان کے پیچھے لگتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں بیہائنڈ دا ایئر. تو بیہائنڈ دا ایئر جتنی بھی ڈیوائسز ہیں یہ واٹر, ڈسٹ اینڈ سویٹ دونوں مطلب تینوں سے ریزسٹنٹ ہے. کیونکہ گرمی زیادہ ہے تو یہاں پہ پسینہ بھی زیادہ آتا ہے. بالکل ایسے. تو سویٹ کے جو دونوں قسم کے سالٹس ہیں دونوں سے ریزسٹنٹ ہے, واٹر سے بھی ریزسٹنٹ ہے. تو مطلب ایک تو یہ ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے ہماری. پھر دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے لیے اسپیشلٹی ہے. پھر ہم نے ابھی انڈسٹری کے اندر ایک نئی چیز لانچ کی ہے جو کہ اس پوری ہیئرنگ انڈسٹری کے اندر ایک نئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹائر, ٹرانزسٹر ان دا ایئر. اور اس کے ہم پائنیئر ہیں مارکیٹ کے اندر. اس میں آپ کا مائکرو فون اور ریسیور دونوں آپ کے کینال کے اندر ہوتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک مطلب یہ پنہ بنایا ہے جو کان کا بیرونی حصہ بنایا ہے, اس کے جتنے بھی مظاہر ہیں یا اس کے جتنے بھی فائد ہیں ان کو ہم اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. باقی جتنے بھی ریسیور ان دی کینال ہو گئی یا BTE ہو گئی ان سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو ہماری جو ٹائی ڈیوائس ہے اس کے ذریعے ہم وہ جو فائدے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر وائرلیس ٹیکنالوجی ہے. وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اسے موبائل کے ساتھ یا آپ اپنے ٹی وی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو یہ وہی ہے جس کو ٹی وی کے ساتھ اپنے موبائل سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پروگرام کے فوراً بعد ہم اسے کنیکٹ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا اور تیسرا اس کے اندر ریچارجیبل, کیونکہ ہیئرنگ ایڈس کے اندر ایک اور مسائل یہ بھی ہوتے تھے کہ آپ کو جو اس کی بیٹری ہے, بیٹری اس میں وہ استعمال ہوتی ہے اور وہ جو بیٹری ہے وہ مسلسل کنزیوم ہوتی رہتی ہے, آپ کو ہر ویک میں چینج کرنی پڑتی ہے. تو اس کے اندر ہم نے ریچارجیبل کا آپشن بھی رکھا ہے کہ وہ جو بیٹری ہے وہ ریچارجیبل ہو. اس کا اسپیسیفک قسم کا چارجر ہوگا جیسے موبائل فون وغیرہ ہوتا ہے. صحیح. یہ اس کے ذریعے ریچارج بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کریں. ہم مور دین 500 ٹائپس آف ہیئرنگ لاس جو ایڈز ہیں وہ ہم ایئر نیٹ کے اندر مینوفیکچر کر رہے ہیں. اور اس ساری ٹیکنالوجی کا فوکس یہ ہے کہ جو انسان ہے جو اس سوسائٹی سے کٹ چکا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس نظامی ہستی کے اندر جتنی بھی خوبصورت آوازیں ہیں وہ سب کو سنیں. تو ہمارا ماٹو یہ ہے کہ وہ ساری خوبصورت آوازیں ہم ان کو سنائیں. پیاری بات آپ نے کی. عوام کو دوش پہ آپ ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, کتنی خوبصورت بات ہے ان نے بات کی کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ جو اس سے پوری یونیورس میں اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی چند پرندے حیوانات بنائے ہیں, انسان بنائے ہیں, سب سے بہت پیاری پیاری وائسز ہوتی ہیں. اور تمام وائسز آپ کیوں محظوظ نہ کریں, آپ کیوں اسے مبرر رہیں, آپ کیوں نہ سن سکیں. اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو اگر ایکولیٹی بیس کے اوپر یہاں پہ بنایا ہے تو میرے خیال آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی پرابلم ہے وہ نہیں سن سکتا, اس کا جو سماعت کمزور ہے, تو میرے خیال میں اس کے لیے یہ آج کے اس دور میں جو یہاں پہ 21ویں صدی کی بات کر رہے ہیں, 2021 کی آج ہم بات کرتے ہیں, اس میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, سب کچھ پاسبل ہے. ایک چیز آپ کے سامنے یہ بھی رکھی کہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا سر کہ سماؤ یہ ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے آئی سائٹ کی پروٹیکشن کے لیے ہم گوگلس کا استعمال کرتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے کلرز گلاسز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم ایسے جو ہمارے سامنے اپنے ڈیوائسز رکھی ہیں ان کے اپنے کان کی جو اس کی شنوائی ہے, جو سماعت ہے, اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا ہم ایسے ڈیوائسز کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک صحت مند انسان کر سکتا ہے؟ جو ایک صحت مند انسان ہے اس کو اپنی ہیئرنگ کی پروٹیکشن کے لیے مختلف قسم کی ایئر پلگز آتے ہیں. جی وہ آپ کے کان کو یا آپ کی سماعت کو محفوظ رکھتے ہیں. اس میں 3-4 قسم کی ایئر پلگز ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو آپ سوئمنگ کے دوران یوز کریں تاکہ اگر آپ سوئمنگ کر رہے ہیں اس میں جو پانی ہے وہ آپ کے کان کو افیکٹ نہ کرے. ایک اگر آپ ہائیلی نوائزی ایریا میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی اس کے جو ہیں وہ الگ سی ایئر پلگز ہیں, وہ ایئر پلگز آپ یوز کریں. اسی طرح جو بچے ہیں ان کے لیے الگ سی ایئر پلگز ہوتے ہیں تاکہ ان کی جو سماعت ہے وہ ڈیمیج ہونے سے محفوظ ہے. تو یہ مختلف قسم کی ایئر پلگز ہوتے ہیں. ان ایئر پلگز کے استعمال سے آپ اپنی جو سماعت ہے اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. نہانے کے دوران آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم شاور لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں پانی چلا جاتا ہے. جب فار ایگزامپل کہ ہمارے کانوں میں صابن اگر یہاں پہ یا کوئی شیمپو وغیرہ یہاں پہ لگا ہو تو اس کو زور سے پانی گراتے ہیں اور پانی کے چند قطرے ہمارے جو مین پردہ وہاں پہ ٹچ کرتے ہیں, ایسی صورت میں کافی ڈسٹربینس ہو جاتی ہے. تو نہانے کے لیے جب انسان آئے تو اپنے کانوں کو کیسے پروٹیکٹ کرے؟ تو اس کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جو کاٹن برڈ ہے اس کو آپ اپنے کان کے اندر رکھ لیں یا روئی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کان کا پردہ محفوظ رہے گا اور جب آپ نہا لیں گے آپ اس کو باہر نکال لیں. باہر نکالیں گے. فار ایگزامپل کہ اگر انسان سوئمنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی وہاں پہ کاٹن برڈ نہیں ہے, کوئی اور پروڈکشن نہیں ہے, اس نے ڈپ کیا اور پورے اسے کانوں میں پانی چلا گیا, اس کا ویری ایزی وے کیسے ہوتا ہے, اس کو کیسے سک کیا جائے؟
مطلب جب آپ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک نظام ایسا بنایا کہ جو ہماری ٹمپینک میمبرین ہے، کان کا پردہ ہے، پہلے تو وہ خود ہی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ پانی اندر نہ جایا جائے، لیکن وہ ایک باریک سی جھلی ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوئمنگ کر رہے ہیں اور آپ پانی کے اندر ہیں، جو پریشرز ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ پریشر لیول کہاں پہ چلا گیا ہے. اگر وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پانی آپ کے میڈل ایئر کے اندر چلا جاتا ہے، اور مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ناک، کان اور گلے کو اکٹھا کیا ہے، تو اس میں ایک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر پانی اندر چلا بھی جائے تو وہ انسٹیٹیوشن ٹیوب کے ذریعے آپ کے گلے کے اندر آ جاتا ہے. صحیح. لیکن اس میں جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ کا پردہ ڈیمیج ہو گیا. آپ کا پردہ آپ کو پروٹیکٹ تو کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر پریشر زیادہ آئے گا تو اس پردے کے ڈیمیج ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سوئمنگ کرنے سے پہلے سوئمنگ کے جو ایئر پلگز ہیں ان کو آپ لازمی استعمال کریں. آرڈیالوجسٹ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے اس کا کیا کردار ادا کر رہی ہے آپ کی فاؤنڈیشن؟ جی اس میں چونکہ آج 10 اکتوبر جو ہے ورلڈ آرڈیالوجسٹ ڈے ہے، تو اس دن کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ کافی پرانا ایک آئیڈیا تھا. چونکہ ہمارے پاس ترکی میں مطلب جو سوسائٹی ہے وہ موجود ہے، جرمنی کے اندر موجود ہے اور مختلف جگہوں پہ. تو ہم جہاں آرڈیالوجی کی سروسز پاکستان میں پرووائڈ کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ جو ہیرنگ کے مسائل کا شکار ہیں ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، تو وہاں یہ ضرورت بھی تھی کہ یہ جتنے بھی آڈیولوجسٹ ہیں ان کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں پہ ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے یا ان کی جو انٹرنیشنل ٹریننگز ہیں وہ کی جائیں، ان کو انٹرنیشنلی لنک اپ کیا جائے، اور ان کی جو مطلب ان کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جو ایک جو ایک انٹرنیشنلی بھی ریکگنائزڈ ہو. اور پاکستان کے لیے ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاکہ یہاں پہ جو ایکچولی جو بیماری ہے، جو چیز ہے، اس کے وہاں پہ ایڈریس کیا جائے. تو آج صبح جو ہے ہم نے ایک سیمینار کیا، اور اس سیمینار کے اندر الحمدللہ مور دین مطلب 100 پارٹیسپینٹس اس کے اندر تھے، اور وہاں پہ ہم نے ایک آڈیالوجی سوسائٹی کے قیام کا ایک نظریہ پیش کیا. اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر اس آڈیالوجی سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اس کے ذریعے جتنے بھی آڈیالوجسٹ یا اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، ان کو انٹرنیشنلی لنک اپ کیا جائے، اور ان کے اندر جو مطلب ایک ریسرچ کا اور ڈیولپمنٹ کا فقدان ہے اس فقدان کو دور کیا جائے. اور باقی دنیا کے اندر جس طرح آڈیالوجی گرو کر رہی ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی آڈیالوجی اور اسپیچ پیتھولوجی جو ہے اس کو گرو ہونا چاہیے. یہ اس کے لیے بیسیکلی ایک سٹیپ تھا جو آج ہم نے لی ہے. مصطفیٰ صاحب بھی یہاں پہ پاکستان میں ہیڈ آف یا نٹ کے یہاں پہ ہیڈ ہیں، اور یہ پوری کی پوری جو یہاں پہ برانچیں اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں، لاہور میں، کراس سے پاکستان جو پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو یہاں پہ لک آفٹر کر رہے ہیں. بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں، کیونکہ سماعت ایسی چیز ہے کہ جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، سماعت ایسی چیز ہے جب آپ ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، سماعت ایسی چیز ہے اپنے ماں باپ کی باتیں سنتے ہیں، سماعت ایسی چیز ہے جو اپنے ٹیچر کی سنتے ہیں. یہ اگر سماعت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کا بھی پاس رکھیے، اس کا بھی خیال رکھیے، اور اپنے موسموں کو کبھی بھی فراموش نہ کیجیے.